अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तारिक बात कर रहा हूँ दुबई से। मैं भी DHA वैली का फैक्ट्री हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये स्कीम जो है 2008 के अंदर लॉन्च की गई थी और इसके कई फेजेस थे। ये लगभग गालिबन 3-4 या 5 माह के अंदर अंदर 2-3 इसके प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए गए थे, जिसके अंदर DHA वैली जनरल ब्लॉक, देन DHA वैली ओवरसीज़ ब्लॉक्स एंड फाइनली DHA वैली कमर्शियल एरियाज़ जो थे वो अनाउंस किए गए थे। क्योंकि हम लोग बैरून मुल्क में होते हैं और यहाँ पर स्पेशली जो GCC कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर किसी किस्म का भी पेंशन का इंतज़ाम नहीं है। तो कोशिश ये की जाती है कि चलें हम लोग अगर ड्यूरिंग द सर्विस जो है अगर कुछ पैसा अगर हम बचा लें और उसको इन्वेस्ट कर दें तो कल को आने वाले वक्त में वो हमारे लिए सूदमंद होगा और हमारे बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जिस वक्त मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की तो उस वक्त मेरे बच्चे प्राइमरी सेक्शंस के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे और यही सोच के की थी कि अभी टाइम है, 10-11 साल हैं अभी, तो और इस 10 साल के अरसे के अंदर इन प्लॉट से कुछ ना कुछ हमको रिटर्न मिलेगा और जो रिटर्न मिलेगा उससे बच्चों की हायर एजुकेशन के अंदर हमें मदद मिलेगी। यही सोचकर हमने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर दी उनके प्रोजेक्ट्स में। इसके पैरेलल एक और प्रोजेक्ट था ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का OPF वैली ज़ोन 5 इस्लामाबाद, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दी। वो भी हुकूमत का ज़ैली इदारा है, तो उसमें दोनों में हमने इन्वेस्टमेंट की और ऐसा हुआ कि 2008 के आखिर में रिसेशन आया, ग्लोबली रिसेशन आया, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत अरूज पर थे और जिसकी वजह से बहुत बड़ा सेटबैक लगा सब कंट्रीज़ को। लेकिन हमने उस सेटबैक होने के बावजूद और उन क्राइसिस होने के बावजूद हमने जैसे कैसे करके इनकी इंस्टॉलमेंट्स 3 साल में पे की और इवन हमको अगर बैंक से भी अमाउंट बारो करनी पड़ी इंटरेस्ट के ऊपर तो हमने वो बारो की, लेकिन हमने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को डिले नहीं किया। तो उसके बाद बच्चे पढ़ते चले गए और बड़े होते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली और ग्रेजुएशन के बाद उनको हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो उस लम्हे जो कि 2016 का अरसा था और इस टाइम में 8 साल गुजर गए थे, जब उनकी हायर एजुकेशन का टाइम आया तो मैं राइट लेफ़्ट देख रहा था कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई। चारों नाचार बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए फिर फर्दर बैंक फाइनेंस को अप्लाई करना पड़ा और वो हमने लिए और उसके बाद हमने बच्चों को फर्दर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया, जिसमें से मेरे बेटे को एडमिशन मिला आर्मी मेडिकल कॉलेज में ओवरसीज़ सीट पर और उस वक्त जो प्रोस्पेक्टस में फ़ीस दिखाई गई थी वो थी 9,80,000 रुपये पर एनम। तो चारों नाचार हमको वो बर्डन बेयर करना था, तो हमने बहरहाल किया, बैंक के थ्रू किया। गो के हमारी इन्वेस्टमेंट थी, होना तो ये चाहिए था कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उसका बेनिफिट मिलता, जो कि नहीं मिला ज़रूरत आने पे या ज़रूरत पड़ने के ऊपर। अभी सितम ज़रीफ़ी ये देखिए, मैं कंपैरिजन आपको करके बताऊंगा कि इन 3 सालों में आर्मी मेडिकल कॉलेज ने अपनी फीसिस को, होना तो ये चाहिए था, नॉर्मली पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो प्रोस्पेक्टस पे फ़ीस दी जाती है वो पूरे 5 साल तक वही फ़ीस रहती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये लोग हर साल उसकी परसेंटेजेस बढ़ाते चले गए, डॉलर डिवैल्यू होता चला गया और बात यहाँ पे नौबत यहाँ पे पहुँच गई तीसरे साल में कि वो पैसा जो 9,80,000 रुपया था वो कन्वर्ट होके 21,50,000 रुपये पर एनम पे लेकर आ गए। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक इंस्टीट्यूट अपने 9,80,000 रुपये को कन्वर्ट करके 21,50,000 रुपये पे ला सकता है 3 साल के अंदर, तो हमारा पैसा जो एक प्लॉट की मद के अंदर, एक रेजिडेंशियल प्लॉट की मद के अंदर जो 10 लाख रुपया था वो 12 साल के बाद कहाँ पे पहुँचना चाहिए, उसके कितने मिलियंस होने चाहिए। तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है। तो बजाय इसके कि हमें उसके मुतबादिल या उसके मुकाबले में हमें कोई बेनिफिट मिलता है या हमें कोई अमाउंट नज़र आती, हमें आज भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव में नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है
اور اس کے بعد ہم جیسے لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں پر بیچارے محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اپنی سیونگز کرتے ہیں، اور اس سیونگز کو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم انویسٹ کر کے اس کو سیکیور کر لیں۔ لیکن جب ایسے ادارے جن کا نام ہو، جب وہی ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا شروع کر دیں گے تو ہماری سیونگز کہاں پر جائیں گی؟ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے، اور اس سے کچھ کیا یعنی جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ تو یہ سچویشن ابھی چل رہی ہے، اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ جب ہم ڈی ایچ اے ویلی میں جاتے ہیں، ڈی ایچ اے ویلی میں جا کے ہم کوئی ان سے سوال کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ شرمندہ ہوں اور وہ اپنے رویے پہ اور اپنے ایکشن کے اوپر ہم سے معافی طلب کریں، الٹا وہ ہم سے ایسے آرگومنٹس کرتے ہیں یا ایسے سوال جواب کرتے ہیں، یا ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے کہ، اور یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں اس کے ساتھ انویسٹ کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کا وتیرہ یہی ہے ڈی ایچ اے ویلی کا، گو کہ وہ ایک آرمی کا ذیلی ادارہ ہے، اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا آڈٹ کرنے والا نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں کر رہے ہیں کہ بھی یہ پیسہ کہاں پر گیا، ان لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہوا۔ ایون حتیٰ کہ بات یہ ہے کہ اربوں روپیہ، بلینز اینڈ بلینز روپیز اکٹھے کیے گئے، وہ کہاں پر چلے گئے، اس سے جبکہ زمین بھی آج کی ڈیٹ میں وہ لوگ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 17% لینڈ صرف اویلیبل ہے ویلی کے اندر۔ تو وہ جو انہوں نے اتنی فائلز سے جو بلینز روپیز کو لیے تھے وہ کہاں پر چلے گئے، اور وہ جو 17% لینڈ ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں ہے۔ پلس جب بھی ہم افیکٹیز، کوئی بھی افیکٹیز جو کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رائٹ کو ریکارڈ کروانے کی یا پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ شرمندہ ہوں، وہ لوگ ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگا کے ہم لوگوں کے اگینسٹ جو ہیں کمپلینس دائر کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو کام ہم نے پوری زندگی میں نہیں فیس کیے وہ ان اداروں نے ہم لوگوں کو فیس کروائے ہیں، ہم لوگوں کو عدالت کا منہ بھی ان لوگوں نے دکھایا، اور سارے یعنی وہ الٹے کام جو ہے وہ ہمارے ذمے میں لگا دیتے ہیں، جس میں ملک کا امن تہ و بالا کرنے کا بھی الزام ہمارے اوپر لگا دیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ جبکہ اصل میں امن کو تہ و بالا کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ نہیں بلکہ یہ لوگ بذات خود ہیں۔ ہم تو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم لوگ انتہائی ایمانداری سے بیرون ملک اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، ملک کو فائنانس بھیج رہے ہیں، اس کے بعد ہم لیگل چینلز کو یوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہیں ملک کی ترقی کے اندر ہم بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ بولتے ہیں کہ یہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، تو اس سرمایہ کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہ چیف صاحب کو بھی نظر نہیں آتا، یہ وزیر اعظم صاحب کو بھی نظر نہیں آتا۔ تو عین ممکن ہے، آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ لوگ حکمران ہیں، آپ لوگ با اختیار ہیں، آپ لوگ پاورفل ہیں، کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم، چیف صاحب کو نہیں معلوم، عمران خان صاحب کو نہیں معلوم، چیف جسٹس صاحب کو نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے کون کون سے کردار ہیں جن لوگوں نے اس کاز کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے۔ آج دن تک ان لوگوں کو کس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا ہے، کس کو سزا دی گئی ہے، سب لوگ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ جو کام ہے آپ لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے اور آپ لوگ اس سے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اس کا نوٹس لیجئے، اور جو افیکٹیز ہیں ہم لوگوں کو ہماری داد رسی کیجیے اور ہم لوگوں کو ہمارا حق دیجیے۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے جو ہم نے قطرہ قطرہ کر کے اکٹھی کی تھی، اور ہم نے اس سے بینیفٹ لینے کے لیے کے نظریے سے ہی ہم نے یہ پیسہ انویسٹ کیا تھا۔ آپ نے ہم کو بینیفٹ تو کیا دینا ہے، الٹا ہم لوگوں کو ہماری انویسٹمنٹ کو سٹک کروا دیا گیا۔ ہم لوگ بینک سے فائنانس بارو کرنے کے اوپر ود ہائی انٹرسٹس جو ہیں ہم لوگ مجبور ہیں، اور اپنی جو زندگی کا کاروان ہے وہ ہم دھکیل رہے ہیں۔
سیم پوزیشن جو ہے وہ اندرون ملک پاکستانیوں کی بھی ہے، وہ بھی بیچارے بہت مڈل کلاس ہیں، لو اسکیم سمجھ کے انہوں نے بہت لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، کئیوں نے اپنی پوری جمع پونجی لگا دی، کئیوں نے اپنا پینشن کا پیسہ لگا دیا، تو ان کو بھی آج دن تک کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائی۔ تو اس کے بارے میں خدا را سوچئے اور ہم لوگوں کو انصاف دیجئے، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے حق لینا ہے اور آپ کو حق دینا ہے، تو اس کے اوپر غور و خوض کریں۔ اور ماشاءاللہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہمارے ٹی وی چینل جو ہیں، وہ دنیا بھر کی خبریں چلاتے ہیں، لیکن ان کی نظر آج دن تک ان چیزوں کے اوپر نہیں پڑی ہوئی تو ہے، لیکن ان لوگوں کا من ہی نہیں کرتا کہ ان چیزوں کو بھی وہ اجاگر کریں، ان کرپشنز کو بھی اجاگر کریں۔ ان کے من میں کیا ہے اللہ عالم، خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن جلد آئے گا جب ہم لوگ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ تو یہ میری روایت تھی جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔